اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مقدس اور متبرک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت آخری عشرے میں ہیں۔ خوش قسمت اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جو رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک موقع ابھی بھی ہے، وہ ہے شب قدر کا، اور یہ ایسی رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد کیا گیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ 83 سال کی عبادت کے برابر ایک رات ہے۔ چونکہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈ نکالا جائے اور اللہ تعالیٰ کی فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال میں نے صدقہ فطر کا جو اعلان کیا، اس کے مطابق صاحب نصاب شخص پہ 75 روپے کا میں نے حکم صادر کیا ہے۔ یہ ہم نے بڑی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ لیا اور دوسرے علماء کرام کو بھی اس میں شامل کیا تاکہ انتشار کی کوئی کیفیت سامنے نہ آ جائے۔ لیکن یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں متمول لوگ بھی ہیں جو صاحب ثروت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ فیوز برکات ان پہ نازل ہو رہے ہیں دولت کے اعتبار سے، لہذا ان پہ لازم ہے کہ وہ کھجور یا کشمش کے اوزان کے مطابق صدقہ فطر کی ادائیگی کریں۔ صدقہ فطر کب دینا چاہیے، اس بارے میں شریعت کے واضح احکام یہ ہے کہ صدقہ کو نماز عید سے پہلے دیا جانا چاہیے۔ چونکہ ہم کشمیر کی اقتصادی حالت سے واقف ہیں، لوگ بالکل کمزور مالی حالت میں اس وقت ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہی اس کا انتظام کیا جائے تاکہ غربا مساکین جو ہے وہ جشن مسرت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی فلاحی ادارے کے لیے یہ پیسہ نہیں ہے، صدقہ فطر نہیں ہے، اور نہ کسی نیم سرکاری یا سرکاری فلاحی یا کسی مدرسے کو یہ دیا جا سکتا ہے، نہ مسجد کے لیے اس کو دیا جانا ضروری ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طعمۃ للمساکین فرما کر تمام دوسرے لوگوں کے لیے اس کی جوازیت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب اس کا استعمال کیسے کیا جائے؟ پہلے آپ اپنے غریب نادار رشتہ داروں پہ نظر رکھ لیجئے، ان کا خیال رکھ لیجئے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو بستی کے جو نادار مساکین ہیں ان کا خیال رکھ لیجئے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو یہ پیسہ دیا جا سکتا ہے جو غریب اور نادار ہے۔ یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر واجب ہے، ضروری ہے، یہ فرضیت میں ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر رمضان مبارک کے درمیان کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی تو اس کا یہ کفارہ ہے، لہذا اس کی ادائیگی واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس دن کوئی آپ کا بچہ بھی پیدا ہو جائے تو اس کا بھی آپ کو
صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا کہ عید آپ سادگی کے ساتھ منائیے، اس میں بھی آپ کو غربا اور مساکین کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کو دینے والا مہینہ بھی قرار دے دیا ہے، اور دینے والوں کے لیے حدیث میں آیا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ ہمیشہ سے بہتر اور افضل ہے لینے والے ہاتھ سے۔ ہم اس وقت فلسطین کے لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور قتل عام جاری ہے، اور کوئی بھی انسان اس وقت مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے جو اسلامی ممالک سے تعلق رکھتے ہوئے ان حالات پہ اپنی ناراضگی دکھائے۔ لہذا ایک ہی راستہ ہے، ہماری معاونت ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے لیکن ہماری دعائیں ان تک پہنچ جائیں گی۔ میں آپ سے ملتمس ہوں اللہ اور رسول کے نام پہ یہ التجا کرتا ہوں کہ ان مظلوموں کے لیے آپ کا دعا انتہائی لازمی و ضروری ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے، دل سے ہے، اور یہ دل سے میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میری اس درخواست کو آپ قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں عطیہ کریں، برکتیں پائیں۔ جموں کشمیر سول سوسائٹی ایک 80G رجسٹرڈ غیر منافع بخش تنظیم ہے۔ آپ کا عطیہ سماجی انصاف، تعلیم اور فلاحی کاموں میں معاون ثابت ہوگا۔ آج ہی عطیہ کریں۔